بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 5 کا سبق نمبر 16 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب صوم سے مواخات مدینہ پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو اس قابل ہو جائیں کہ مواخات مدینہ کے معنی و مفہوم سے آگاہی حاصل کر لیں، مواخات مدینہ کے تناظر میں اخوت اور بھائی چارے کے تصور کو سمجھ سکیں، مہاجرین اور انصار کے بارے میں جان سکیں اور مواخات مدینہ کی ہمیشہ کے لیے اہمیت کو جان سکیں، معاشرے میں مواخات اور بھائی چارے کے فوائد اور اس سے مرتب ہونے والے اثرات سے آگاہ ہو سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، مواخات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بھائی چارہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا جسے مواخات کہتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، مہاجرین، پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ مہاجرین کون لوگ تھے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کے پاس نہ مال تھا نہ زمینیں تھیں، وہ بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ یہاں ان کے لیے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، نہ کوئی روزی کا انتظام۔ یہ مہاجرین کہلاتے ہیں، یعنی کہ جو ہجرت کر کے آنے والے لوگ تھے، ہجرت کر کے جو آئے ہیں انہیں مہاجر کہتے ہیں۔ تو یہ جو مہاجرین تھے یہ تعداد میں بھی زیادہ تھے اور روز بروز اس تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ادھر مدینہ منورہ میں نہ کوئی بڑی دولت تھی، نہ آمدنی کے کوئی خاص وسائل یا ذرائع تھے۔ انصار مدینہ جو وہاں پہ لوگ آلریڈی رہتے تھے، وہاں کے مقامی لوگ، انہوں نے اب وہاں پہ مقامی باشندے ہونے کی بنا پر کچھ نہ کچھ وسائل و ذرائع رکھتے تھے، تو ان کے تعاون اور مہمان نوازی سے ہی مہاجرین کے کھانے پینے کی ضروریات پوری ہو رہی تھی۔ اس لیے مہاجرین کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی مستقل انتظام ہونا ضروری تھا۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوتے ہی مسلمانوں جو دو گروہ تھے بڑے، مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے اور جو آلریڈی وہاں رہ رہے تھے انصار، ان کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان میں جمع کیا۔ ان کی تعداد 90 یعنی 90 تھی، جن میں 45 مہاجرین تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو مخاطب کیا اور فرمایا، آج سے تم بھائی بھائی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑتے اور ایک ایک انصار کے ہاتھ میں پکڑا کر فرماتے، اب تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ اس بھائی چارے کے قائم کو یہ جو تمام معاملات تھے، یہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا، اس کو مواخات کہتے ہیں۔ انصاری مسلمانوں نے جس طرح دل کھول کر اپنے مہاجر بھائیوں کی ضروریات کو پورا کیا، تاریخ میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت خارجہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔ مواخات مدینہ میں یہ جو مہاجرین اور انصار کا کردار تھا کہ مہاجرین جو تھے ان کو اپنی ہر چیز میں انصار نے شریک کیا۔ انصار یعنی کہ جو مددگار ہیں، جو وہاں پہ آلریڈی لوگ رہتے تھے جنہوں نے مدد کی، مہاجرین کو ہر طرح کی سہولیات پہنچانے کی پیشکش کی۔ مہاجرین نے خود بھی کام کاج کیا اور تجارت کے معاملات میں بہتری لانے کے لیے ان کے ساتھ اپنی کوششیں کی، اپنی جو ان کو جو کر سکے وہ انہوں نے کیا۔ اسی طرح یہ جو اثار اور عزت نفس کے یہ جو واقعات، یعنی کہ ایک تو انہوں نے اثار کیا لیکن سامنے والے کی عزت نفس کا بھی خاص خیال رکھا کہ ان کو کوئی یہ نہ لگے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور وہ ہم پر بوجھ ہے اس طریقے سے۔ اور یہ جو مہاجرین اور انصار کا رشتہ تھا، یہ کس طریقے سے پھر خوبصورت انداز سے حقیقی بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوا، اور ایک اپنی یہ جو ایک انفرادیت ہے، یہ جو دین اسلام میں جو واقعہ ہوا مواخات کا، آج بھی اس سے لوگ سبق حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دن انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے کھجوروں کے باغات ہمارے اور مہاجر بھائیوں کے درمیان تقسیم فرما دیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات منظور نہ فرمائی۔ اس پر انصار نے کہا، پھر مہاجرین ہمارے کھیتوں میں کام کر دیا کریں اور ہم پیداوار میں ان کو شریک کریں گے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات منظور کی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا گیا تھا۔ حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن کو اپنا آدھا مال پیش کیا
اگرچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ضرورت مند تھے اس ٹائم، لیکن انہوں نے اپنے بھائی پر بوجھ بننے کی بجائے خود محنت و مزدوری شروع کی، اور وہ پھر جلد ہی خوشحال ہو گئے، یہاں تک کہ امیر ترین صحابہ میں ان کا اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو مواخات کا رشتہ تھا، یہ جو خوبصورت رشتہ تھا، یہ صرف مال و جائیداد تک ہی محدود نہ رہا، بلکہ ایک مضبوط و مربوط معاشرتی اور اخلاقی تعلقات کی بھی بنیاد بن گیا، اور اس طریقے سے مہاجرین اور انصار کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، محبت اور بھائی چارہ، اور یہ جو باہمی تعلق تھا، باہمی تعاون تھا، یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ تمام معاملات تھے، یہ پیش آنے کا جو حکم دیا گیا، انہوں نے بھرپور انداز سے اس کی تائید کی، اس پر عمل کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، نہ اسے ظلم کے حوالے کرتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو کسی مسلمان کو اس کی جو تکلیف ہے اس کو دور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ اور جو کسی مسلمان کے عیب چھپاتا ہے، اس میں جو اگر کوئی برائی ہے وہ چھپاتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو مواخات مدینہ کا ایک اہم ترین واقعہ ہم نے پڑھا، یہ تمام مسلم امت کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہمیں چاہیے کہ دنیا میں مسلمان جہاں جہاں رہتے ہیں اس پیغام سے سبق حاصل کریں، اس واقعے سے سبق حاصل کریں، اور اصل رشتہ جو ہے یہ کلمے کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اس مواخات کے ذریعے سے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے تعصبات جو تھے، اس ٹائم جو غلط فہمیاں تھی، اس ٹائم جو اثرات تھے نیگیٹو، ان کو ختم کر کے تمام لوگوں کو ایک کلمے اور نظریے کی بنیاد پر جمع فرمایا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، مواخات مدینہ کے بہت مثبت نتائج نکلے جو اس کے رزلٹ سے، کہ مسلمانوں میں آپس میں الفت و محبت کا رشتہ قائم ہوا، معاشرے میں استحکام ہوا، اسی طرح کاشتکاری میں زیادہ افراد کی شمولیت سے پیداوار میں بھی اضافہ ہوا، یعنی کہ معاشی ترقی بھی ہوئی، معاشرتی ترقی تو ہوئی، فائنینشلی بھی مسلمانوں کو فائدہ ہوا، ترقی یافتہ اور پرامن خوشحال معاشرہ قائم ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا جو رشتہ قائم کیا اسے مواخات کہتے ہیں۔ اور آج کے سبق کے اہم نکات میں یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہ یہ جو بھائی چارے کا رشتہ تھا، کہ یعنی کہ ایک انسان جب اس کے پاس اختیارات ہیں، وسائل ہیں، تو اس کو چاہیے دوسرے کی مدد کرے، اس کے کہنے کے پہلے ہی، یعنی کہ اس کو کہنا نہ پڑے، اور ہاں دوسرے کو بھی چاہیے کہ بوجھ نہ بنے، بلکہ خود بھی اپنی سروسز جو اس کو کام آتا ہے وہ اس کے ساتھ مل بانٹ کر کرے، تاکہ وہ بھی خود مختار بنے۔ اور جیسے یہ تمام چیزیں ہوئی کہ اس رشتے میں جب انصار و مہاجرین اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک قربانی کی بے مثال قائم کی، جبکہ دوسری طرف مہاجرین نے انصار پر بوجھ بننے کی بجائے خودداری کا مظاہرہ کیا تھا، اور یوں کیا ہوا کہ مدینہ منورہ پرامن اور اسی طرح جو اخوت و اصرار کی جو مثال تھی وہ بنا۔ اور آج بھی یہ مثال کئی جگہوں پہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمان بھی یہ مثال دیتے ہیں۔ آپ نے آج کے سبق کے حوالے سے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے، ویڈیو کو سٹاپ کر دینا ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے رائٹ آنسرز یہی ہیں، درست جواب پہ آپ کو شاباش، اور اگر کوئی جواب غلط بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اپنی اصلاح کیجیے۔ اسی کے ساتھ آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے ویڈیو کو سٹاپ کرنے کے بعد، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے رائٹ آنسرز یہی ہیں۔ آج کے سبق کے اعادہ کے لیے آپ کے لیے مشقی طور پر چند سوالات ہیں جن کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔